ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل بسنته وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بہت محبت کے ساتھ جو ادھر ادھر کھڑے لوگ نظر آتے ہیں، بہت محبت کے ساتھ ان سے عرض ہے کہ آپ خود مجمع میں تشریف لے آئیں۔ میرے بھائیوں، یہ مدرسے کا جو جلسہ آپ کے سامنے آیا ہے، مدرسے کی کارگزاری سنی، 25 طلباء سے ہمارا یہ مدرسہ شروع ہوا تھا۔ آج 270 طلباء اس مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور بھائیوں، اس مدرسے کی ترقی میں والدین، ذمہ داران اور اساتذہ کرام، ان تمام کا رول ہے، ان تمام کی دعائیں ہیں، ان تمام کی توجہات ہیں کہ جس کی برکت سے آج ہمارا یہ اتنا بڑا منزلہ مدرسہ بھی کم پڑتا ہے۔ اور ابھی اور بھی امیدیں ہیں، جیسا کہ ابھی مکانات بننے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس مدرسے کو قبول فرمائے۔ بھائیوں، مدرسے میں بچوں نے ابھی جو پروگرامات پیش کیے ہیں، یہ بچہ جو نظم پیش کر رہے تھے، کوئی نماز کے بارے میں کوئی تقریر کر رہا تھا، کوئی موبائل کے بارے میں مکالمہ، وراثت کے بارے میں مکالمہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو یہاں سب کے سامنے آ کر کے بات کر رہے تھے، بھائیوں یہ آسان نہیں ہوتا۔ میں خاص ان کے ماں باپ سے یہ بات کہوں کہ جو پروگرام ہمارے بچوں نے یہاں پیش کیے، اگر ان میں سے کوئی ایک پروگرام آپ اپنے بچے کو گھر پر تیاری کروا کر کے بھیج دو، آپ کو 2 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے، 1 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے، اس مہینے میں آپ ایک مکالمہ اپنے بچے کو تیار کروا کر کے، بھائیوں بچہ مدرسے میں آتا ہے اور مدرس اس کے پیچھے جو محنت کرتا ہے، وہ مدرس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کے پیچھے اور بچے کو بنانے میں کتنی محنت ہوتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں میں آپ کو، خاص کر میری پردے کے پیچھے مائیں اور میری بہنیں سن رہی ہیں۔ میری چھوٹی سی بچی مدرسے میں پڑھتی ہے، مکتب میں، اس کا افضل القواعد چلتا ہے۔ 3 دن پہلے اس کا سبق تھا، سبق میں ایک لفظ آیا ہے یئیس، کذیبہ اس کے بعد اخیر میں ہے یئیس۔ اب میری بچی کو میں خود، حالانکہ میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، لیکن مکتب چھوٹے بچوں کو پڑھانا یہ میرا کام نہیں ہے، میرا مشغلہ نہیں ہے۔ اب میں بچی کو لے کر کے بیٹھا ایک یئیس یہ لفظ سکھانے کے لیے، میں پونا گھنٹہ میری بچی کو رٹاتا رہا۔ یئیس الگ الگ بولتی ہے، یئیس، لیکن جب ایک ساتھ کہتا ہوں بیٹا ایک ساتھ پڑھ تو پڑھتی ہے یقیس، ای کی جگہ پر قی، یقیس۔ پونا گھنٹہ اس کے پیچھے لے کر بیٹھا لیکن کوئی نتیجہ نہیں، یقیس۔ دوسرے دن پھر بیٹا وہی یقیس،
استاذ کے پاس پہنچایا، اب استاد نے اس کے پیچھے محنت کی، اب وہ لفظ بچی کی زبان پر چڑھ گیا جو میرے 3 دن لگاتار پونا گھنٹہ لے کر بیٹھنے کے باوجود اس کی زبان پر یئیس نہیں چڑھ رہا تھا، اور وہ پڑھانے والا مدرس ان کے پاس پڑھنے کے لیے بچی گئی اور اسی کی محنت سے وہ زبان پر الفاظ چڑھ جاتے ہیں۔ بھائیو، مکتب کا مدرس کبھی ہم گھروں میں لے کر بچوں کو بیٹھتے ہیں اور یاد نہیں ہوتا تو کبھی ہمیں غصہ آ جاتا ہے، تو ایک مکتب کا مدرس اپنے پاس 30 سے 35 بچوں کو تیار کر رہا ہے اور سب کے سب بچوں کو قرآن پڑھتا سکھانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس مدرس کی کتنی محنت اس بچوں کے پیچھے لگتی ہے۔ اور یہی بچے مکتب میں پڑھ کر کے پھر جیسے آج بہت سی بچیاں فارغ ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، مکتب کی تعلیم بہت اہم ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ یاد رکھنا، جس بچے نے بچپن میں مکتب کی تعلیم حاصل کر لی، مکتب میں پڑھ لیا، جو مدرسے ہیں چھوٹے اس میں پڑھ لیا، وہ بڑا ہونے کے بعد کچھ بھی بن سکتا ہے، لیکن بے ایمان تو نہیں بن سکتا۔ بڑا ہونے کے بعد وہ بے نمازی تو بن سکتا ہے، بڑا ہونے کے بعد وہ اس کی لائن تو بدل سکتی ہے، لیکن اس کی زندگی سے ایمان نہیں جا سکتا، یہ طے ہے۔ مکتب میں بچوں کو ایمان پلایا جاتا ہے، اس کے سامنے ایمان کی باتیں کی جاتی ہے، اور اسی مکتب کے نتیجے میں اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جاتے جاتے لوگوں سے کہا تھا، لوگوں، مکتب کی تعلیم اور چھوٹے مدرسے کے بچوں کو پڑھانے کی اہمیت کو سمجھو، ورنہ ایسا نہ ہو آپ ظاہری دینداری پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہو اور ایک وقت وہ آ جائے کہ تم بھی ترسو اسی طرح جیسے بخارا اور سمرقند، جہاں بخاری شریف لکھی گئی تھی، جس بخاری کو پڑھ کر کے یہ علماء عالم بنتے ہیں، لیکن آج وہی بخارا کے رہنے والے لوگ جماعت میں جانے والوں کو دیکھنے کو ترستے ہیں کہ اچھا یہ ہمارے وہاں مسلمان آ گئے، یہ مسجدوں میں نماز پڑھنے والے آ گئے۔ جہاں بخاری لکھی گئی تھی وہاں لوگوں کو مسلمان دیکھنے کے لیے نہیں ملتے ہیں۔ کیوں؟ تعلیم کی اہمیت ختم ہو گئی، لوگوں بچوں کو پڑھانا ختم ہو گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں تعلیم ہی انجانا ہو گئی۔ بھائیو، مکتب کی تعلیم بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور مکتب کی تعلیم میں سب سے بڑا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک مدرس تو بیچارہ 2 گھنٹے پڑھاتا ہے، لیکن اس بچے کو مکتب میں پابندی کے ساتھ بھیجنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ اپنے بچے کو، میں ایک جلسے میں گیا، ایک جلسے میں مکتب میں پڑھنے والے 313 بچے، میں نے وہاں کے مدرسین سے پوچھا کہ ان کے حاضری کل کہ پورے سال میں ایک بھی غیر حاضری نہ ہوئی ہو، 313 میں کتنے بچے ہیں؟ کہ 12۔ پڑھنے والے ہیں 313 اور پوری حاضری، ایک بھی پورے سال میں غیر حاضری نہ ہو، ایسے ہے 12 بچے۔ اب ذرا دیکھو مدرسے کا حال، 313 میں 12 بچے ملتے ہیں۔ میں نے وہاں کے لوگوں سے کہا فل حاضری پر انعام شروع کرو، جو بچے ایک بھی غیر حاضری نہیں کرے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ پھر میرا 2-3 سال کے بعد وہاں جانا ہوا، پھر جلسہ تھا، تو وہاں جا کر پھر کارگزاری لی، بچے کتنے کہ 372، کل حاضری کتنی کہ 270۔ ذرا دیکھیے، جہاں 12 تھے اور آج کل حاضری 270۔ بھائیو، جیسے مد اسکول کی تعلیم کی اہمیت ہوتی ہے، بچوں کو آپ اسکول پڑھائیں، منع نہیں ہے، لیکن کم از کم جو بچہ ہمارا چھوٹا قرآن پڑھنے والا ہے، اس مکتب بچپنے میں اس کی زندگی میں، اس لیے تو علماء نے لکھا ہے بچپن میں پڑھانا ایسا ہے جیسا کہ پتھر پر لکیر کھینچنا، کہ پتھر پر کھینچی ہوئی لکیر ختم نہیں ہوتی، وہ سالوں رہتی ہے۔ بچپن کا پڑھا ہوا ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ میں بڑی عمر والوں سے کہوں، آپ چلے پر چلے لگا لو، 4 مہینے کے 4 مہینے لگا لو، اگر آپ نے بچپن میں دعائیں قنوت یاد نہیں کی ہیں تو یاد کر کے دکھا دو۔ دعائیں قنوت یاد کرنا مشکل ہو جائے گا، اور بچپن میں ہمارا چھوٹا سا بچہ مکتب میں پڑھنے والا دعائیں قنوت ایسی یاد کر لیتا ہے کہ اب اس کو اٹھاؤ تو بھی وہ دعائیں قنوت پڑھ لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے مکتب کی تعلیم جو ہمارے مدرسے میں ہو رہی ہے،
کم از کم ہم اس کی فکر کریں، ہمارے بچے کی غیر حاضری نہ ہو، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2 میرے بھائیوں، یہ اساتذہ یہ بچوں پر محنت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کیسے پروگرامات طے کر رہے تھے۔ بیچ میں ایک بات یاد آ گئی، میں بتا دوں بھائیوں، میں مفتی ہوں۔ مفتی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جہاں کوئی غلطی ہو تو وہاں بتا دیا جاوے، ورنہ کوئی یہ کہے گا کہ دیکھو مفتی صاحب خود شریک تھے اور یہ ہو رہا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک بیچ میں جو نظم پیش ہوئی تھی، کچھ موبائل میں بج رہا تھا، بچی کچھ وہ جنازے کی جو نظم تھی اس میں شاید میوزک کی آواز آ رہی تھی۔ بھائیو، ہماری شریعت میں ایسی میوزک کے ساتھ نظم کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے عامتاً ایسے جلسوں میں ہمیں ایسی میوزک والی نظم سے احتیاط کرنا چاہیے، یہ گناہ ہو جاتا ہے اور پھر جلسے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ آئندہ اس کا احتیاط کریں۔ بہرحال یہاں بچے جو پروگرام پیش کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن کیسا ان کا بولنے کا انداز، یہ سارا انہی اساتذہ کی محنت، پیچھے ان کے پیچھے لگے رہے۔ لیکن اب یہی ہمارا بچہ قرآن پڑھ کر کے یہاں سے نکلا، جیسے ہماری بچیاں فارغ ہو رہی ہیں، اب وہ بچیاں جب یہاں سے قرآن پڑھ کر کے فارغ ہو کر کے جاتی ہے، وہ عمر سے لے کر کے شادی تک کے بیچ کا جو زمانہ ہے، اس عمر میں ان بچیوں کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری یہ بچیاں ان عمروں میں پڑھا ہوا قرآن بھول جاتی ہے۔ آپ کتنے جوان ہمیں مل جائیں گے 17 سے 19 سال کے، اور کتنی بچیاں مل جائے گی 17 سے 19 سال کی جن کو قرآن پڑھتے نہیں آتا ہوگا۔ حالانکہ ایک وقت ان کا بھی تو تھا کہ اس عمر میں وہ بھی تو قرآن پڑھتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 16 سال سے لے کر کے 23 سال کا زمانہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اپنے اولاد پر کٹھن نظر رکھے لیکن محبت کے ساتھ۔ اپنے ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد پر محبت کے ساتھ نظر رکھے۔ جو بچیاں مکتب پڑھ کر کے فارغ ہوئی ہیں، ان کو روزانہ قرآن پڑھائے، گھر میں بیٹھے قرآن کی تعلیم کرائے۔ بھائیوں، ماں باپ یہ اساتذہ 2 گھنٹے رکھتے ہیں، پوری ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے۔ ماں باپ ان بچوں کو محبت کے ساتھ دے، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو وقت دے۔ آج ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، نتیجہ کیا ہے؟ جو آخری مکالمے میں دیکھ لیا، وہاں نظم اور پھر موبائل کا کیا حال تھا۔ بلکہ میں تو یہ دیکھ رہا تھا، وہاں میں پیچھے بیٹھا تھا، یہاں موبائل کی بات ہو رہی ہے، اور ہماری شاید مکتب ہی یا اس عمر کی کچھ بچیاں تھی، وہ پیچھے ہی سے ویڈیو لے رہی ہے۔ ذرا ان بچیوں کی عمر کیا، اب وہ بچیاں ویڈیو لے رہی ہے، ان کے پاس بڑا موبائل ہے۔ میرے بھائیوں، کیا حالات کر دیے موبائل نے۔ اب یہ چھوٹی سی بچی جس کی عمر مکتب پڑھنے کی ہے، اب اس عمر میں اس بچی کے پاس اگر موبائل آ جاتا ہے، ان بچوں کے پاس موبائل آ جاتا ہے، ہمارا بچہ گیم کھیلے بغیر، موبائل دیے بغیر کھانا نہیں کھا رہا، رات کو سوتا نہیں ہے جب تک موبائل نہ دیکھ لے وے۔ بھائیوں، کیسے حالات بنا لیے، اور یہی موبائل کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بھی یہی بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ پھر ماں باپ کا کہا نہیں مانتے ہیں، ماں باپ کی عزتیں نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے چھوٹے بچوں کو موبائل سے دور رکھے۔ میرے بھائیوں، آج موبائل نے رشتہ داریاں ختم کر دی، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جوان رات کو دیر دیر تک موبائل کر بیٹھے رہتے ہیں۔ جوانوں کا حال گاؤں میں بیٹھے رہیں گے، عورتوں کا حال وہ اپنے گھروں پر موبائل لے کر کے بیٹھے رہیں گے، بچے اپنا موبائل لے کر کے بیٹھے رہیں گے۔ میں ایک جگہ پر گیا، انتقال ہوا تھا، مغرب کے بعد تو جنازہ ہوا ہے، اس عورت کو مغرب کے بعد دفن کیا، اور جنازے کے بعد میں وہاں پہنچا، نماز میں شریک نہیں ہو سکا۔ اب میں اس گھر میں تعزیت کے لیے گیا ہوں، 5 بچے مل کر کے موبائل دیکھ رہے ہیں۔ جس گھر میں انتقال ہوا ہے ان کی ماں کا، ان کے 5 بچے وہاں بیٹھے بیٹھے موبائل دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کوئی غم ہی نہیں گھر میں انتقال کا، اور اسی گھر میں موبائل ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل سے بہت احتیاط رکھیں۔ یہ موبائل نہیں ہے، یہ موبائل نہیں ہے، موبائل نعمت ہے اگر ہم صحیح استعمال کریں، لیکن اگر موبائل کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا تو یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ ناگ ہے، ناگ، یہ ہمارا ایمان کھا جائے گا، اور نتیجہ ہوگا آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس لیے موبائل کے بارے میں اپنی اولاد پر نظر رکھے۔ نمبر 2 میرے بھائیوں، یہ بچوں کو مکتب میں جو پڑھایا جاتا ہے، ان کے ایمان کے بارے میں
ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کے سامنے ایمان کے مذاکرے کرے۔ میرے بھائیوں، حالات کو دیکھتے ہوئے ایمان بڑا اہم ہے۔ میرا بچہ میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے، میری بچی میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک نبی ہے، لیکن اس نبی کو اپنے اولاد کی فکر کتنی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مرنے کا وقت قریب ہے، انتقال کا وقت قریب ہے۔ قرآن میں واقعہ لکھا، اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بے چین ہو کر کے اپنی اولاد کو بلایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ نبوت کا، وہ نبی، ان کے ابا نبی، ان کے دادا نبی، ان کے بھائی نبی، ان کی اولاد نبی، پورا نبیوں کا گھرانہ ہے۔ لیکن وہی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو بٹھا کر کے مصر میں یوں فرماتے، بیٹا میرے جانے کے بعد ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے بیٹا؟ کیا اس نبی کو اپنی اولاد کے بارے میں اتنی فکر ہو گئی کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد ایمان چھوڑ دے گی؟ حالات ایسے تھے کہ اس حالات کی بنیاد پر باپ نے دیکھ لیا، اگر میں نے میری بچوں کے ایمان کی فکر نہ کی تو ایسا نہ ہو وہ صرف نبوت پر بھروسہ کر لے میں اور میرے جانے کے بعد ایمان ان کے پاس سے چلا جائے۔ ایک نبی اپنی اولاد کی ایمان کی فکر کر رہا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو ٹائم دو، اپنی اولاد کو لے کر کے بیٹھو، ایمان کے مذاکرے کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مکتب میں بھیجو تاکہ وہ اچھا پڑھے، اس کی ماں باپ کی ذمہ داری۔ اور جو بچے فارغ ہو جائیں ان کو اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقوں میں شریک کرو، ایمان کے مذاکرے کرو۔ نمبر 2، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کا عکس ہے۔ ماں باپ کی جیسی زندگی ہوگی ویسا عکس پڑے گا۔ اگر ماں باپ کی زندگی میں نیکی ہے، ماں باپ اچھے ہیں تو سمجھو ہماری اولاد بھی اچھی ہوگی۔ اسی لیے پہلی تقریر کے ذریعے سے ہمیں اشارہ کیا، نماز۔ میرے بھائیو، اگر ماں باپ بے نمازی ہے، وہ چاہے کہ میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، خواب ہے، ایک خواب ہوگا۔ ایک باپ کا انتقال ہو گیا تو ایک بچہ جاب کرنے والا انتقال ہو گیا تو جاب کرنے والا بچہ اپنے باپ کے پاس آیا۔ باپ کے مرنے کا غم تو دور، لیکن وہ اپنے باپ کے منہ میں سونے کا لگا ہوا دانت نکال رہا ہے کہ میرا باپ مر گیا ہے تو سونے کا دانت لے کر کیا کرے گا قبر میں، لاؤ میں اس کو نکال لوں۔ دیکھیں اولاد کا کیا حال۔ بھائیوں، ماں باپ نماز کی فکر کریں۔ نماز ہماری ایک بھی میرے بھائیوں نماز نہ نہیں چاہیے۔ صحابہ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، آپ ایک صحابی ایسا دکھا دو کہ جو آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لانے کے بعد انہوں نے نماز چھوڑی ہو، بیمار ہوتے تھے۔ ارے میرے بھائیوں، آپ علیہ السلام کا حال دیکھو۔ وہ بچہ کہہ رہا تھا، آپ علیہ السلام نماز میں فرمایا الصلاۃ۔ آپ علیہ السلام بیمار ہے، چلا نہیں جا رہا، 2 صحابہ کی سہارے سے مسجد میں تشریف لاتے، اور ایسی حالت میں بھی آپ علیہ السلام نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور آج میرے بھائیوں، محلے کے محلے بے نمازی ہوتے ہیں، نمازوں میں غفلت ہوتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں اولاد بھی ایسی بنتی ہے۔ اس لیے ماں باپ نماز کو نماز سمجھے۔ نمبر 3، میرے بھائیوں، مکالمہ آیا تھا وراثت کا۔ آپ نے دیکھا وراثت کے معاملے میں وہ بیچاری بہنیں کیا شکایت کر رہی تھی۔ میں میرے بھائی کے پاس گئی وارثہ لینے کے لیے تو میرے بھائی نے کہا، تجھے کیا میرے میں 50,000 روپے نہیں دے دیے؟ کیا میں نے تجھے عمرہ نہیں کروا دیا اور پھر دوبارہ وارثہ لینے کے لیے آئی ہے؟ میرے بھائیوں، یاد رکھنا، حق ہے۔ اگر کسی کا حق باقی ہے دنیا گزر جائے گی۔ دنیا حالات کیسے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ 5 بھائی تھے، 5 بھائیوں میں آپس میں کچھ انبن ہوئی، 3 بھائی ایک طرف، 2 بھائی ایک طرف۔ اب ایک معاملہ ایسا ہوا، باپ زندہ تھے، باپ آخری عمر تھی، تو ان 2 بھائیوں نے ان 3 بھائیوں سے یوں کہا کہ ذرا ابا کا انتقال کا وقت قریب ہے، ہم آپس میں لڑ کر کے کیا کریں گے، چلو آپس میں صلح کر لیں۔ خیر آپس میں صلح کی۔ ان 2 بھائیوں نے کہا
کہ اب تک ابا کی خدمت آپ نے کی ہے تو ذرا اب ہمیں دے دو، ابا کی خدمت ہم کریں۔ اب وہ باپ کو لے کر کے آئے خدمت کے لیے، مقدر کی موت آئی اس باپ کی اور ان دو بھائیوں کے وہاں انتقال ہو گیا۔ جو ہی باپ کا انتقال ہو گیا، آدمی کا انتقال ہوتا ہے، جسم گرم رہتا ہے، تو جو ہی انتقال ہو گیا وہ دو بچے زمین کے کاغذات لے کر کے آئے اور اپنے ابا کا انگوٹھا کرا دیا۔ مطلب باپ کی خدمت مقصود نہیں تھی، ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم نے یہاں آپس میں بولنا شروع نہیں کیا، آپس میں ایک نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے ابا کا انتقال ان تین بھائیوں کے پاس ہو جائے تو ہمیں زمین کی کوڑی بھی نہ ملے۔ اس لیے پیترا کیا اور ان دو بھائیوں نے باپ کو یہاں لے آئے اور ساری زمین کو لے لیا۔ بھائیوں کیا ہے؟ یہ حال ہے آج ہمارے حق کا وراثت کے معاملے میں۔ یاد رکھنا، حدیث پڑھانے والے ایک استاذ کا ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، حدیث پڑھانے والے ایک استاذ کا انتقال ہوا، قبر کے عذاب نے پکڑ لیا۔ بڑے استاذ، قبر کے عذاب نے پکڑ لیا۔ اس استاذ نے اپنے شاگردہ کو خواب میں آ کر کے فرمایا، بیٹا قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا استاد جی کس بات پر؟ فرمایا بیٹا میں کتابیں سینے کے لیے پڑوس سے سوئی لایا تھا، بیٹا وہ سوئی دینا بھول گیا ہوں، اس بنیاد پر مجھے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ بھائیو سوئی اور ہوئے کی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ سوئی اور ہوئے تو کوئی آدمی دیکھ کر کے بھی بھول جاتا ہے، لیکن پھر بھی واپس نہیں کی، قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو حق ادا کرو، حق ادا کرو۔ جن کا روپیہ بھی باقی ہے، یاد رکھنا مسجد کی پہلی صف میں بھی انتقال ہوگا۔ اگر کسی کا لین دین باقی ہے، کسی کا دینا باقی ہے، قبر کا عذاب پکڑے گا۔ اصلاحی مواعظ میں لکھا، تہجد کے موقع پر مسجد کی پہلی صف میں انتقال ہوا، قبر کے عذاب نے پکڑ لیا۔ کیوں؟ لوگوں کا لین دین باقی تھا۔ اور بھائیوں جہاں لین دین باقی ہوتا ہے، دینا باقی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آدمی چاہے کتنا بھی پھرتا رہے، زندگی پوری ہو جاتی ہے، لیکن مرنے کے بعد آدمی کو اپنے پورا حساب دینا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے بہنوں کا حق دو۔ کسی کا حق باقی ہے، قرض باقی ہے، میرے بھائیوں ادا کرو، زندگی پوری ہو جائے گی۔ لیکن ایسے مرو کہ ہمارے پر کسی کا حق باقی نہ ہو۔ کسی کا ہم نے جگہ پر گیا تھا، مسجد سے نکل رہا تھا، ایک بوڑھی عورت نے مجھے یوں کہا، چائے پینے کے لیے 5 روپے دے دو۔ مسجد سے نکلا، بوڑھی عورت نے دیا، خیر لینا دینا ہو گیا، چائے سامنے دکان تھی، بیچاری نے پی لی۔ اس مسجد کے امام صاحب نے سنایا، مولانا یہ جو ماں ہے، بوڑھی ماں، اس کا جوان بچہ ہے، اور اس کا جوان بچہ اسی مسجد میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے۔ بھائیوں کالے نشان پر دھوکہ مت کھانا، ہاں کالے نشان پر دھوکہ مت کھانا۔ ان کا بچہ اسی مسجد میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، 10,000 کا شرٹ پہنتا ہے، 3,000 کا بوٹ پہنتا ہے، اور اس کی ماں 5 روپے کی بھیک مانگ رہی ہے۔ اس کی ماں، حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے نا میرے بھائیوں، پھر اس کو رشتہ داری کا احساس نہیں ہوتا، رشتہ داری کا احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو بچاؤ، موبائل سے احتیاط کرو، میرے جوانوں بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے دنیا میں چیزیں کیسی عام ہو رہی ہیں، میرے بھائیوں سکون اور چین دینداری میں ہے، غلط چیزوں کے استعمال میں، اور ان چیزوں میں سکون نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں حرام کے لقمے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اور ہمارا یہ مکتب جتنا ہو سکے اتنا مضبوط ہو اور اچھی ہماری تعلیم ہو۔ اس میں ہمارے ماں باپ کو، بچوں کے ماں باپ کو اور بچے کے والی کو فکر مند ہونا ہوگا۔ جتنے فکر مند ہوں گے میرے بھائیوں ہمارے مکتب کی تعلیم اچھی ہوگی، ہمارے اساتذہ خوش رہیں گے، تو انشاءاللہ اس کا پھل ہمیں ملے گا۔ جیسے حضرت اقدس ماں عسکر صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ابھی سارا جلسے کا ثواب ان کی قبر میں پہنچ رہا ہے، وہ قبر میں خوش ہو رہے ہیں۔ بھائیو ہماری اولاد خوش ہوگی، ہماری اولاد پڑھی ہوگی ہو قرآن پر، ان کے پاس قرآن ہوگا تو ان کا پڑھا ہوا ہمیں کام آئے گا۔ ورنہ آخری واقعہ کہہ کر بات پوری کروں، تفسیر عزیزی میں لکھا، ایک باپ کے انتقال کا وقت قریب آیا، اس باپ نے اپنی بچی کو بلایا اور بچی کو بلا کر کے یوں کہا، بیٹا
تیرے باپ کا انتقال کا وقت قریب آیا ہے بیٹا توبہ کر لے، تیری زندگی آوارہ ہے بیٹا، کہیں ایسا نہ ہو تیرے گناہوں کی وجہ سے تیرے باپ کو قبر میں عذاب ہو، خیر باپ کا انتقال ہو گیا، قبر کے عذاب نے پکڑ لیا۔ ایک اللہ کے ولی نے خواب میں دیکھا، فرمایا میری بچی کے کرتوت کی وجہ سے، میری بچوں کی غلط عادتوں کی وجہ سے مجھے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، میری بچی کو جا کر کے سمجھاؤ بیٹا اچھی عادتیں کر لو تاکہ تیرے باپ کو قبر میں راحت ہو جائے۔ میرے بھائیوں وہ اللہ کے ولی اس بچی کے پاس پہنچے، بچی سوئنگ پول میں تھی، جہاں جا کر کے اس اللہ کے ولی نے کہا بیٹا تیرے باپ کو عجیب حالت میں دیکھ کر آیا ہو بیٹا توبہ کر لیں تاکہ تیرے باپ کو قبر میں راحت ہو جائے۔ اس بندی نے، اس بچی نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور مذاق کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پر ان کے آنے والے اللہ کے ولی پر ڈالا اور اپنی زبان سے کہا میرے باپ کو قبر میں عذاب ہو تو ہو، میرے باپ کو قبر میں بھڑکا ہو تو ہو، میں اپنی آوارہ زندگی نہیں چھوڑوں گی، میں اپنی آوارہ زندگی نہیں چھوڑوں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں مکتب کی تعلیم بہت اہم ہے، اپنی اولاد کو وقت دینا سیکھو ورنہ تہجد کا پڑھنا بھی نہیں بچا سکتا۔ میں جانتا ہوں تہجد پڑھنے والی بچیاں میرے بھائیوں، لیکن ماحول نہ ملا اور حالات ایسے ہیں میرے بھائیوں کہ پھر ان بچیوں کا حال ٹھیک نہ رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ اشارات ہوتے ہیں، کم از کم اپنی اولادوں